علیہ الصلوۃ والسلام، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دین کا کام تھا کہ نہیں؟ خطبہ پڑھنا دین کا کام، اس کے ساتھ درود پڑھنا یہ بھی، بولو تو صحیح، دین کا کام۔ اس سیٹنگ کے ساتھ ایک حدیث دکھائی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو، اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی ہو، رب اشرح لی پڑھا ہو اور رب زدنی علما 3 بار پڑھا ہو اور درود تمہارے والا پڑھا ہو، ہم پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تم کہتے درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے، اب تم نے پڑھ دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یا درود کو بدلو یا قانون کو بدلو۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ذرا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کا بھی علم، نبی کا بھی علم، اللہ بھی حاضر ناظر، نبی بھی حاضر ناظر۔ یہ شرک تو ہو گیا، ایک ہی لفظ خدا کے لیے وہی لفظ تم بولتے ہو نبی کے لیے، لیکن خدا کے کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ کئی بار کہے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی۔ اب قرآن سے دیکھیں اکرم کس کا نام ہے؟ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ فرماتا ہے اکرم تیرا رب ہے۔ مولانا کہتے ہیں نبی بھی اکرم، خدا بھی اکرم، تو یہ شرک کیوں نہیں؟ یہ شرک کیوں نہیں؟ تو اگر یہ کہو خدا اپنی شان سے اکرم، نبی خدا کے بنانے سے اکرم، تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، ہم بھی یہی کہیں گے خدا ذاتی حوالے سے حاضر ناظر، نبی خدا کے بنانے سے حاضر ناظر، وہ اپنی شان کے مطابق مختار کل، یا اپنی شان کے مطابق مختار کل۔ وہ چیزیں تسلیم کر لی جو ہم منوانا چاہتے تھے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کچھ باتیں وہ بھی کہیں جو عقیدہ نہیں، وہ بھی کہیں جو عقیدہ نہیں۔ مثلا تقریر کے اندر اس بات پر بڑا زور دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں خدا کی وحی ہے، جو بولتے ہیں، اور جو حضور کر کے دکھاتے ہیں وہ بھی خدا کی وحی ہے۔ حضور کرتے نہیں جب تک وحی نہ ہو، حضور بولتے نہیں جب تک وحی نہ ہو۔ اور یہ عقیدہ تو بریلویوں کا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ عقیدہ ان کا یہ نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ان کی موجود ہے طریق محمدی، اس کے صفحہ نمبر 40-41 پر موجود ہے، جب نبی کی رائے بھی حجت نہیں تو امتی کی رائے حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے۔ مزید سماعت فرمائیں، اس میں ایک نظم پڑھی گئی، اللہ مکہ تے مدینہ وکھا دے، یہ کیسے میں آ گئی ہے؟ اللہ مکہ تے مدینہ وکھا دے تے تیرا کیڑا مول لگدا، ساڑے دلان دی اے آس پجا دے تے تیرا کیڑا مول لگدا۔ یہ جناب بڑی لمبی چوڑی نظم پڑھی گئی ہے۔ ان سے پوچھو مدینہ جانے کا عقیدہ ہے؟ وہ بولو تو صحیح۔ جو سفر کرے وہ مشرک، جو سفر کرے اس نے حرام سفر کیا۔ پوری کتاب اس میں لکھی ہوئی ہے تقویۃ الایمان میں موجود، جو دور سے سفر کر کے جائے قبر کی طرف وہ شرک کا کام کرتا ہے۔ اور یہ تمہارے امام ابن تیمیہ کی کتاب روضہ اقدس کی زیارت، اس کے صفحہ نمبر 275 76 77 پر لکھا ہے جو نبی کے روضے کی طرف سفر کر کے جائے قدم قدم پر گناہ لکھا جاتا ہے۔ عقیدہ کچھ اور ہے، بیان کچھ اور کیا۔ اور جن مسائل پر چوٹ کی گئی اور جن مسائل پر اعتراض کیا گیا ان کی فہرست بڑی طویل ہے۔ میں اس حوالے سے ایک جامع بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ فقہ پر اعتراضات، فقہ حنفی کا فلاں مسئلہ غلط ہے، فلاں مسئلہ غلط ہے، فلاں قرآن کے خلاف، فلاں حدیث کے خلاف، اس طرح کی تقریریں یہ ان سے کی جائیں جن کے عقیدے کو پہلے تسلیم کر لیا گیا ہو۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے نوٹس رکھے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے آپ نے سنا، نیک عمل قابل قبول نہیں جب تک ایمان اور عقیدہ صحیح نہ ہو۔ اور ہمیں کہتے ہیں مشرک، کیا کہتے ہیں؟ مشرک۔ تو پھر فقہ پر اعتراض کیوں؟ جب ہم ہیں ہی مشرک تو فقہ کا مطلب تو عملی مسائل ہے، تو ہمارے عملی مسائل کا کیا اعتبار ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہماری فقہ پر اعتراض کر کے تم نے تسلیم کر لیا، مشرک تم ہو، میلاد منانے والے مشرک نہیں بن سکتے۔ میں جامع بات اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اعتراضات غلط فہمی کی بنیاد پر ہیں
یا مغالطہ دہی کی بنیاد پر ہیں، کچھ اعتراضات لا علمی کی بنیاد پر ہیں، اور کچھ اعتراضات ہیرا پھیری کی بنیاد پر ہیں۔ میں صرف نمونہ دکھا کر اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، نمونہ دکھا کر۔ مثال مشہور ہے کہ کنگ وجہ تے راگ سمجھ آ گئی، کنگ وجہ تے راگ سمجھ آ گئی، یعنی نمونہ جب آپ دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ باقی کی کنڈیشن کیا ہے، باقی کی کیفیت و صورتحال کیا ہے۔ اس حوالے سے میں کہتا ہوں جتنے اعتراضات اس حوالے سے کیے گئے ہیں ان میں سے علمی معیار پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، علمی معیار پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ اور امام اعظم کے جو اقوال پیش کیے گئے بعض اور ان پہ اعتراض کیا گیا ہے، اس حوالے سے امام اعظم کے اقوال کا مطلب ہی نہیں سمجھے، مطلب ہی نہیں سمجھے۔ ایک من علم کے لیے 10 من عقل ضرورت ہوتی ہے، اور جہاں معاملہ اس کے برعکس ہو پھر کیا بنے گا؟ اور جہاں علم 10 من ہو جائے عقل ایک چھٹانک بھی نہ ہو کسی کے پاس۔ ایک مثال ہے، وہ علم آتا ہے، فہم نصیب ہوتی ہے رسول اللہ کی نسبت سے، رسول اللہ کے دامن سے صحیح وابستگی کے حوالے سے، عشق رسول کے حوالے سے۔ اجتہاد کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے گہری وابستگی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، کہتے ہیں جی ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی عربی میں نہ بھی کہے، ترجمہ اس کا کر دے تو وہ کافی ہے۔ اور پھر حدیث پڑھی کہ ترمذی شریف میں حدیث لکھی ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا تحریم و حد تکبیر، تحریم و حد تکبیر، کہ نماز میں جب بندہ داخل ہوگا دوسری چیزیں ممنوع قرار دے گا اپنے آپ پر، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر کہے۔ کیا کہے؟ اللہ اکبر کہے۔ اس حوالے سے میری گزارشات ذرا سماعت فرمائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے کہ لفظ اللہ اکبر، تکبیر سے مراد اللہ کے نام کے ساتھ اکبر کی تعیین، لفظ اکبر کی تعیین بطور شرط ہو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ ربا کا فکبر، ربا کا فکبر، یا ایھا المدثر قم فانذر، آگے کیا ہے؟ وہ ربا کا، اس آیت میں ربا کا فکبر کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ اکبر کہتے رہو، صرف یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس کلمہ کو منہ پر لاؤ جس میں اللہ کی عظمت بیان ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو کبر کا مطلب خدا کی بڑائی بیان کرو، خدا کی عظمت کو بیان کرو۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ آیت کی روشنی میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ تکبیر کا معنی تعظیم کرنا بھی ہوتا ہے، لہذا ہر وہ لفظ جو تعظیم کے معنی کو ظاہر کرے گا اس کے حوالے سے نماز شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا، عینی شرح ہدایہ کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حوالوں کے ساتھ آپ نے اس بات کو متعین فرمایا ہے کہ امام اعظم یہ فرماتے ہیں چونکہ سنت یہی الفاظ ہیں، ان کو چھوڑنا جائز نہیں، ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس حوالے سے کہ یہ شرط نہیں ہے کوئی دوسرا متبادل اللہ کا نام لے لے، نماز اس کی بھی شروع ہو جائے گی، لیکن سنت کے چھوڑنے کا اس کو گناہ ہوگا۔ اچھا مزے کی بات ایک مزید بھی سماعت فرمائیں، ایک میں چھوٹی سی مثال اس کی پیش کرتا ہوں۔ جمعہ ہوتا ہے یہاں چک میں پڑھا کرتے ہیں جمعہ، آپ اپنے چکوں میں پڑھا کرتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں جمعہ کا، کون سی زبان میں؟ عربی زبان میں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی زبان میں خطبہ پڑھتے تھے؟ عربی میں۔ صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حسن مجتبی، تمام خلفاء اسلام کون سی زبان میں پڑھتے تھے؟ عربی میں خطبہ پڑھنا سنت متوارثہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سنت متوارثہ۔ لیکن ان حضرات کے گھر کی کتاب یہ موجود ہے فتاوی نظیریہ، دیکھیے کیا نام ہے کتاب کا؟ جلد نمبر 1، اس کے صفحہ نمبر 610، 611، 613 اور 614 پر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص عربی میں خطبہ پڑھنے کی بجائے اس کا ترجمہ سنا دے لوگوں کو تو بھی ٹھیک ہے، سمجھے؟
اگر خطبہ عربی میں پڑھنے کی بجائے اس کا ترجمہ لوگوں کو سنا دے تو بھی خطبہ ہو جائے گا، اس لیے کہ مقصد ہے لوگوں کو سمجھانا، عربی زبان مقصود نہیں ہے۔ بات وہی آ گئی، امام اعظم نے فرمایا مقصد ہے خدا کی تعظیم، لفظ کا شرط ہونا ثابت نہیں ہے۔ اور تم کہو تو سنت بن جائے، امام اعظم کہیں تو پھر بدعت کے فتوے دینے لگ جاتے ہو۔ یا اپنا علاج کرو یا پھر اس کے حوالے سے کسی ایسے قابل استاد سے پڑھو جو تمہیں باریک بینی کے حوالے سے سمجھائے کہ امام اعظم کے کلام کو سمجھانا بیٹا ہر ایک کا کام نہیں ہوا کرتا، یہ اس کا کام ہوا کرتا ہے جس کے سینے میں نبی کی محبت موجن ہو۔ اور پھر ایک مزے کی بات اور بھی سنا دوں، تھک گئے میرے خیال میں۔ یہ حدیث جو پیش کی ہے نا، حدیث ترمذی شریف کا حوالہ دیا ہے، ترمذی شریف کا، میں کہتا ہوں ترمذی شریف کھول لیں، صفحہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32، بولو ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32، دہلی کی چھپی ہوئی، کہاں کی؟ دہلی کی چھپی ہوئی، عربی۔ اس میں پوری حدیث اس طرح سے لکھی ہوئی ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم ولا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد وسورۃ فی فریضۃ وغیرہا۔ پوری حدیث اس طرح سے ہے، اتنا پڑھا جتنا گزارا چل گیا، جتنا مطلب ہو گئی، پوری حدیث نہیں پڑھی، پورا مضمون نہیں پڑھا۔ پوری حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ نماز کی کنجی طہارت ہے، اور نماز کی تحریم تکبیر ہے، اور نماز کی تحلیل تسلیم ہے، اور جو شخص فرض نماز پڑھے یا اس کے علاوہ کوئی اور پڑھے تو قرات جب کرے گا تو سورہ فاتحہ بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ سورت کا ملانا بھی ضروری ہے۔ یعنی صرف سورہ فاتحہ کی ضرورت کی بات نہیں، سورت ملانا بھی ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ چونکہ جملہ اپنے خلاف جا رہا تھا لہذا اس پر جو ہے کپڑا دے دیا، اس پر ہاتھ دے دیا، اس کو پڑھائی نہیں ہے، اور پھر ہمیں تانا دے ہے کہ یہ لا تقربوا الصلاۃ پر عمل کرتے ہیں، آدھی پڑھتے آدھی نہیں پڑھتے۔ پوترا تیری کیسٹ میرے کو محفوظ ہے، ادھی تائیں پڑھی ہے، میں تک نہیں پڑھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ایک مثال اس حوالے سے میں نے پیش کی، اور پھر بڑی مزے کی بات، جو بات زبانی ہوئی قاری صاحب سے کہ جی فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو معاذ اللہ اپنی محرمات ابدیہ میں سے کسی کے ساتھ بدکاری کرے یا شادی کرے اس پر حد ہی نہیں۔ حد کا مطلب سزا نہیں، سزا کا مطلب شادی بھی جائز ہے اور یہ سارے کام جائز ہیں۔ سب کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری فقہ کی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا محرمات ابدیہ سے نکاح کرنا جائز ہے یا شادی کرنا درست ہے، اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے، غلط رنگ دیا گیا ہے۔ لا حد علیہ کا مطلب سزا نہیں، غلط ہے۔ سزا نہیں کا یہ مطلب کہ یہ بالکل کام جائز ہے، یہ تمہارے اپنی پیوند کاری ہے، ہماری فقہ کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ اب رہی یہ بات کہ حد ہے یا نہیں ہے، اس کی وضاحت کریں۔ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بالکل خلاصہ آسان لفظوں میں۔ حد کا مطلب ہوتا ہے شریعت کی طرف سے کسی جرم کی مقررہ سزا۔ ایک آدمی خدا نہ خواستہ بدکاری کا ارتکاب کرے، نعوذ باللہ زنا کا مرتکب ہو، اس کی حد کے طور پر 2 سزائیں ہیں۔ کتنی؟ 2 سزائیں۔ دیکھا جائے گا اگر ہے شادی شدہ تو اس کی سزا ہے راجم، سنگسار کرنا، اجتماعی شکل میں پتھر مار مار کر اسے سزا دینا، اسے ختم کر دینا، سنگساری۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے۔ کتنے؟ یہ 2 حدیں ہیں۔ کتنی؟ 2 حدیں۔ اس کے علاوہ جو سزا دیں گے وہ حد نہیں ہوگی۔ امام اعظم کی بات کو اگر کوئی نہ سمجھے اس کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے؟ ایک دکان پہ لکھا ہوا تھا مثلاً عبد الرحمان الیکٹرک سٹور، کیا جناب؟ اچھا، 2 آدمی قابل تھے پڑھ رہے تھے، ایک پڑھتا تھا الیکڑک سٹور، دوسرا پڑھتا ہو بے وقوف الیکڑا نہیں، یہ علی کڑک سٹور لکھا ہوا ہے، علی کڑک سٹور۔ تیسرا اس کو بھی بھوجا مارا، اس کو سنے کا خبیث یہ الیکٹرک لکھا ہوا ہے۔ اب جس کو پڑھنا نہ آئے تو ہمارا قصور ہے اس میں؟ وہ کیا خیال ہے اس میں؟ اگر کسی کو سمجھنا ہے تو اپنے قصور کا ماتم کرے۔ امام اعظم کا فلسفہ کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک زنا کا مفہوم ہوگا حد ہوگی،
لیکن زنا کی نوعیت بدل جائے، جرم اور بن جائے، تو پھر حد نہیں ہوگی، پھر بے حد سزا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ پھر بے حد سزا ہوگی۔ جس نے اپنی ماں بہن سے نکاح کیا، شادی کی، اور پھر ملاپ کیا، اجتماع کیا، تو اس نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ اس نے قرآن و سنت سے بغاوت بھی اکٹھے کی، وہ تو مرتد ہو گیا۔ اب اس کی سزا صرف یہ نہیں کہ اس کو 100 کوڑے لگا دو، یا اس کو سنگساری کر کے یہ جو نا دوسرے حد کے حوالے سے پر یہ نہ سیدھا گولی سے اس کو اڑا دو۔ مدینے والے کی شریعت سے بغاوت اس نے کی ہی کیوں؟ اتنا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا فقط زیب داستان کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مسائل کو اس حوالے سے غلط رنگ دیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال مزید سماعت فرمائیں۔ اور اسی کو میں آخری مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں، بات کو سمیٹتے ہوئے۔ کہتے ہیں جی ہدایہ میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 350 پر کہ دودھ پینے کی جو مدت ہے وہ 2.5 سال ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، جبکہ قرآن کہتا ہے حولین کاملین، 2 سال پورے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2.5 سال پورے۔ اور پھر حدیث پڑھی دارقطنی میں، لا رضا بعد الحولین، 2 سالوں کے بعد رضا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے حوالے پیش کیا، اور یہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ امام اعظم نے قرآن کی خلاف ورزی کی، قرآن کچھ کہتا ہے اور حنفیوں کا امام کچھ کہتا ہے۔ اعتراض آ گیا تو جواب آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟ سر میں درد پڑ جائے تو بروفن کی گولی کھاؤ گے، یہاں جواب کیوں نہیں سنتے؟ جواب بھی آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟ رضا کے مسئلے میں امام اعظم کے قول کو جو قرآن کے خلاف کہا گیا ہے، یہ کم علمی کا نتیجہ ہے، کم علمی کا نتیجہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 2 سال سے زیادہ کی مدت صرف امام اعظم نے نہیں کی، بلکہ دوسرے ائمہ، بعض ائمہ نے ان کا قول بھی ہے۔ مثلا امام مالک فرماتے ہیں کہ مدت رضا جو ہے، دودھ کے پینے کی مدت جو ہے، بچہ دودھ پیے کسی عورت کا، کب اس کا بیٹا بنے گا، کتنی مدت اس کے لیے چاہیے؟ تو امام مالک کا قول بھی یہی ہے، 2 سال سے زائد کچھ مہینے اوپر ہے۔ اگر اعتراض تھا تو صرف امام مالک امام اعظم پر کیوں کیا، امام مالک کو شامل کیوں نہیں کیا؟ تحریک جہاں حنفی ہوں یہ شافی بن جاتے ہیں، جہاں شافی رہتے ہوں یہاں یہ حنفی بن جاتے ہیں۔ چاروں فقہ کے ائمہ کے تابعین میں سے جہاں کہیں کوئی جماعت رہتی ہو، ان کو تنگ کرنے کے لیے دوسرا لبادہ اوڑھ کر ان کے خلاف بیانات ہوتے ہیں۔ امام مالک نے بھی یہی قول کیا، ملتا جلتا، لیکن ان پر اعتراض نہیں، اعتراض تو امام اعظم ابو حنیفہ پر ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ناسمجھی کا نتیجہ ہے، امام اعظم نے قرآن شریف کی آیت سے استدلال فرمایا ہے۔ 26واں پارہ بولیے، 26واں پارہ سورۃ الاحقاف اور اس کا دوسرا رکوع، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا۔ بچے کے حمل کی جو مدت ہوتی ہے وہ بھی 30 مہینے، اور جو دودھ چھڑانے کی مدت ہوتی ہے وہ بھی 30 مہینے۔ 30 مہینے آپ خود مجھے گن کر بتائیں کتنا مدت بنتی ہے؟ 12 مہینے ہوئے 1 سال کے، 12 اور 12 24، 24 اور 6 30، 2 سال وہ ہو گئے، 6 مہینے یہ کتنا ہو گیا؟ 2.5 سال۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے، آپ یہ فرماتے ہیں، یہ عبارت مستقل ہے، عبارت یوں بنے گی حملہ 30 شہرا فصالہ 30 شہرا۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میرے ذمہ کسی کے 1000 روپے ہیں اور 5 بھینسیں ہیں 1 مہینے تک، تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں نے یہ بھی دینا ہے، میں نے یہ بھی دینا ہے، وہ بھی مستقل قرضہ ہے، یہ بھی مستقل قرضہ ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں حلال حرام کا مسئلہ ہے، جب آیت سے اشارہ مل رہا ہے تو حلال حرام کے مسئلے میں احتیاط چاہیے ہوتی ہے، وہ فتویٰ دو جس سے حرام کو ارتکاب کرنے کی نوبت نہ آئے۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ امام اعظم کا موقف یہ، لیکن میں اس حوالے سے جو ایک عجیب بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان سے کہو چلو ٹھیک ہے بھائی، امام مالک نے فرمایا کہ 2 سال اور کچھ مہینے اوپر جو ہے اس کی مدت ہے، ٹھیک ہے، اور امام اعظم نے فرمایا کہ 2.5 سال اس کی مدت ہے، تم کیا کہتے ہو؟ ان سے پوچھو تم کیا کہتے ہو، ٹھیک ہے بھائی، پوچھیں نہ پوچھیں؟ اچھا میں بتاؤں، لیجیے جناب،
یہ کتاب الروضۃ الندیہ شرح الدرر البہیہ، یہ کتاب موجود ہے عربی زبان میں. الدرر البہیہ یہ قاضی شوکانی کی کتاب، اس کی شرح الروضۃ الندیہ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی کتاب. متن بھی ان کا، شرح بھی ان کی. ایک جلد میں 2 جز ہیں. دوسرا جز کتاب کا، جز کا مطلب دوسرا حصہ، اور اس کا صفحہ نمبر 87 اور صفحہ نمبر 88. سنیے امام اعظم پر اس حوالے سے جو اعتراضات کرنے والے، اپنا عقیدہ دیکھو، اپنا نظریہ دیکھو، اپنا مسئلہ دیکھو. صفحہ نمبر 87 عنوان ہے ما یتعلق بالرضا، رضا سے تعلق رکھنے والے مسائل کا بیان. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے وَيَجُوزُ، سنیے غور سے سنیے، توجہ فرمائے میری طرف. وَيَجُوزُ إِرْضَاعُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ. سنیے اہل علم حضرات سمجھ رہے ہیں کیا ترجمہ ہے. وَيَجُوزُ إِرْضَاعُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَا لِحْيَةٍ لِتَجْوِيزِ النَّظَرِ. اور صفحہ نمبر 88 پر لکھا ہوا ہے وَهُوَ الْحَقُّ. ترجمہ سنیں گے تو آپ کو اب پتہ چلے گا کہ بھی یہ دن کو تارے نظر کیسا آیا کرتے ہیں. ترجمہ کیا ہے اس عبارت کا؟ کہتے ہیں ہمارے نزدیک رضا کی مدت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، نہ 2 سال کی ہے نہ 2.5 سال کی ہے. ہمارے نزدیک کھلی چھٹی ہے. اتنا داڑھی والا ہوئے تو او کہیں دے بوبے کو چمبڑ بجے او ادا پوتر بنوے سی. امدی پہ سمجھ جا کہنا. میں نہیں کہہ رہا یہ ان کی کتاب ہے. کہتے داڑھی والا بھی ہو ولو کانا ذا لحیتن، او کتاب اپنی ہے آپ کی، میری نہیں ہے. ولو کانا ذا لحیتن، اگرچہ داڑھی والا ہو، داڑھی کی قید نہیں ہے، اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو، چوتھے بٹن سے آگے ہو، گھٹنے سے نیچے ہو. کہتے پردے کا مسئلہ بن رہا ہو، کسی خاتون کے پاس جاؤ، پردہ کرنا ضروری ہو، اس کو دیکھنا ناجائز ہو، حرام ہو، اس کا حل یہ ہے کہ اس کی پستان چوسنا شروع کر دو. جب دودھ پی لو گے تم اس کے بیٹے بن جاؤ گے. واہ 70 سالہ پوترا، واہ پتر بندا پی 70 سال دی عمر دے اندر. آگے سمجھ میری بات ہے. اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ. آئی سمجھ میں؟ یہ سارے مسئلے جتنے بیان کیے ایسے ہی توڑ موڑ کر غلط حوالے سے بیان کیے. اچھا اب یہ بات کریں گے کہ ہمارے ساتھ بحث کریں. کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میرے سنی بھائیوں کان کھول کر سن لیں. آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کو خوش فہمی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. احمد رضا کے غلام، غزالی زمان کے یہ غلام 20 آورز ڈے اینڈ نائٹ سروس، 24 گھنٹے حاضر، 24 گھنٹے حاضر. اور اس حوالے سے جو اصول متعین ہوتے ہیں، میرا اصول پہلے سن لو. میرا اصول یہ ہے کہ عملی مسائل پر بحث وہ کرے جس کا ایمان ثابت ہو. سمجھے؟ عملی مسائل پر، فقہی مسائل پر بحث وہ کرے جس کا ایمان ثابت ہو. اور جس کا ایمان ثابت نہیں، پہلے ایمان کے مسئلے پہ بحث کرنی ہوگی. ایمان ثابت ہو گیا تو قرآن و سنت پر بعد میں بات ہوگی، فقہی مسائل کے حوالے سے بعد میں بات ہو. یہ تو ایسے ہے فقہی مسئلہ حل ہو جائے. ایک مثال کے طور رضا کا مسئلہ ہے، میں اپنا موقف ثابت کر دوں، یا فرض کیجئے وہ ثابت کر دیں کہ مثال ہے، لیکن ثابت کرنے کے بعد وہ ہمارے عقیدے کے مطابق گستاخ کے گستاخ رہے، ہم ان کے عقیدے کے مطابق مشرک کے مشرک رہے. چاستنائی وال، سمجھ رہے میری بات کو؟ پہلے ایمان ثابت کرنا پڑے گا، لہذا عقیدہ مقدم ہے. ہاں اگر فقہ پر بحث کرنی ہے تو پہلے لکھ کر دینا ہوگا بریلویوں ہم تمہیں مشرک اور بدعتی نہیں سمجھتے، میں فقہ پر بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ پہلے لکھ کر دینا ہوگا. ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کے عقیدے پر ہمیں اعتراض ہے، ان کے عقیدے پر ہمیں اعتراض ہے. عقیدہ کیا ہے ان کا؟ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اس کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں. فتاوی سلفیہ میرے پاس موجود ہے، فتاوی سلفیہ میرے پاس موجود ہے، شمع توحید میرے پاس موجود ہے.
ان میں یہ مسئلہ موجود ہے. یکروزی مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب, اس کے اندر لکھا ہوا ہے خدا جھوٹ بول سکتا ہے, نعوذ باللہ, سب کہیں نعوذ باللہ. فتاوی سلفیہ میں لکھا ہے خدا ظلم کر سکتا ہے. وما ربک بظلام للعبید ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا, خدا سے بڑھ کر سچا کون ہے. یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. اور ایک بات فتاوی ستاریہ میں لکھی ہوئی ہے, فتاوی ستاریہ میرے پاس موجود ہے, صفحہ نمبر 104 پر موجود ہے, کہ جو کہے خدا ہر جگہ ہے وہ کافر ہے. جو کہے خدا ہر جگہ ہے وہ کافر ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. حدیث المہدی میرے پاس موجود ہے, اس کے صفحہ نمبر 10 پر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. رہی یہ بات کہ عرش پر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کہتا ہے صحیح یہ ہے ادھر ہوتا ہے تو ادھر نہیں ہوتا, ادھر ہوتا ہے تو ادھر نہیں ہوتا. یہ ان کا عقیدہ ہے. سنیے جناب, تقویت الایمان صفحہ نمبر 43 خود ان کی چھپی ہوئی, اس پہ لکھا ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. چمار کہتے ہیں چوڑے کو, چوڑا کافر ہندو جو جوتے مرمت کرتا ہو اس کو چمار بولتے ہیں. اللہ کی شان کے آگے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا, بڑی مخلوق نبی ولی ہیں, چھوٹی مخلوق دوسری ہو گئی, چمار سے بھی ذلیل کہا. اور یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, کیونکہ اللہ قرآن میں سورۃ منافقون میں فرماتا ہے نبی کی شان میں زیادہ ذلیل کے لفظ سب سے پہلے منافقوں نے استعمال کیے تھے. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. اور اسی تقویت الایمان میں صفحہ نمبر 104 پر لکھا ہے سب انبیاء اولیاء اللہ کے روبرو ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں. بولو گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور مجھے ووٹ نہیں دے رہے, آمنہ کے لال کی شان کو ووٹ دے رہے ہو. بولو بے ادبی ہے کہ نہیں؟ جو بے ادبی کو بے ادبی نہیں کہے گا وہ بھی بے ادب ہوگا. جو گستاخی کو گستاخی قرار نہ دے وہ بھی گستاخ ہوگا. ایک چوری کرے دوسرا اس کو تھپکی دے وہ بھی چور, وہ بھی چور. اور اسی تقویت الایمان میں صفحہ نمبر 115 پر لکھا ہوا ہے نبی کی تعریف کرو تو بشر سے بھی گھٹا کر. اور اسی کے 112 صفحے پر لکھا ہوا ہے مر کر مٹی میں ملنے والا. یہ نبی کا متعلق لفظ استعمال کیے. اور اسی کے صفحہ نمبر 111 پر لکھا ہوا ہے نبی کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہو. او میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, مرنا ہے کہ نہیں مرنا بولو, قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا. جب قبر میں جاؤ گے بھائی چھوڑ جائیں گے, دوست چھوڑ جائیں گے, مولوی جنازے کے بعد چھوڑ جائے گا, دوستو احباب چلے جائیں گے, اور سگی ماں بھی چھوڑ دے گی. قبر میں اپنا رخ زیبا دکھانا ہے تو آمنہ کے لال نے دکھانا ہے, کام آنا ہے تو امام الانبیاء نے کام آنا ہے. آپ بتائیں حضور کی یہی شان ہے بڑے بھائی جیسی تعظیم کی جائے؟ گستاخی کا کلمہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ہمارا ان پر اعتراض. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, قرآن کی آیت. ضال کا ترجمہ نبی کے متعلق گمراہ کے لفظ سے کیا. نبی گمراہ ہو گیا تو امت کیا ہو گئی؟ وہ تو خود گمراہ ہو گئی, کیونکہ نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے. جب اطاعت فرض ہے تو گمراہی کو اختیار کرنا بھی فرض ہوا. اور پھر میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں اس جماعت سے ان کا تعلق ہے جس جماعت کو میرے نبی نے شیطان کی جماعت قرار دیا. ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں. صحیح بخاری شریف موجود ہے یہاں پہ, دوسری جلد دکھائیے. وہی صحیح بخاری, بولیے حدیث کی کتاب کا نام. سارے بولیں گے پھر میں چھوڑوں گا آپ کو. بخار تو نہیں چڑھ گیا پوترا, صحیح بیٹھے ہو نا. بے عشق محمد جب پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتی. آپ تو نبی کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا تو ایمان تا دورہ ہے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1050 1051. بس ٹھیک ہے آ گیا. یہ دیکھیے یہ وہی صحیح بخاری. پہلا ورقہ میرے خیال میں پھاڑ دیا کسی نے. یہ آگے جناب کیا نام ہے کتاب کا؟ صحیح بخاری جلد نمبر 2 اوپر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 1050 1051. اس میں حدیث موجود عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا وفی نجدنا قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا
فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ هُنَاكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت والے ہاتھ کھڑے کیے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور نے دعائیں فرمانا شروع کی، یا اللہ ہمارے ملک شام میں، ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما. کچھ صحابہ نجد کے علاقے کے وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے سرکار دعا فرما رہے ہیں، ہم اپنے علاقے کے لیے دعا کیوں نہ کرا لیں؟ قالوا وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ ایمان والے تھے وہ لوگ. کیا تھے؟ ایمان والے تھے. تو یا رسول اللہ کہنے والے تھے، انہوں نے کہا ہمارے علاقے نجد کے لیے دعا فرما دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بار بار کہنے کے باوجود نجد کے لیے دعا نہیں کی. تیسری بار حضور نے فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان. نجد کے لیے میں دعائے رحمت کیسے کروں؟ وہاں پر ایمان کو ہلا دینے والے فتنے اور زلزلے ظاہر ہوں گے، اور وہاں سے شیطانی ٹولہ ظاہر ہوگا، شیطانی ٹولہ ظاہر ہوگا. کلمہ پڑھنے والوں، میرا فیصلہ ہو تو باہر پھینک دو، تیرے نبی کا فیصلہ ہو تو چوم کر آنکھوں پر بھی رکھو، دل میں جگہ بھی دو. بہت سے جو کچھ ہو چکی ہے میں نے کیا ہے، انشاءاللہ باقی جو ہے نوری سب کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.